گھر کے ماحول کو اچھا بنانے کے لیے اور ماحول کو تربیتی بنانے کے لیے اس کے اندر قانون کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کے گھر میں کیا کوئی قانون ہے یا نہیں؟ آپ کے بچے کب تک ٹی وی دیکھتے ہیں؟ آپ کے بچے جب دسترخوان لگتا ہے تو کیا ساتھ ساتھ ٹی وی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ اور جب بچے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کیا آپ کے بچے آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں؟ اور جب وہ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں تو آپ کے پاس کیا رائے حل ہے کہ آپ ان کے درمیان اس جھگڑے کو اور نزاع کو ختم کریں؟ اگر بچہ چھوٹا ہے تو وہ اطاعت گزار ہے، وہ قانون کو مانتا ہے، لیکن بچہ جب نوجوان ہو جاتا ہے تو وہ بچہ آپ کے قانون سے فرار کرتا ہے، وہ اطاعت نہیں کرتا۔ تو پھر آپ کے پاس رائے حل کیا ہے کہ آپ بچے کو اس قانون کے تابع کریں؟ آپ خود بھی قانون کے پابند ہیں یا نہیں؟ آپ کا گھر قانون مند ہے یا کوئی جنگل کا قانون وہاں نافذ ہے؟ آپ کو چاہیے کہ گھر کے اندر ایک قانون ہو اور اس قانون پر سب سے پہلے خود والدین عمل کریں اور پھر بڑے چھوٹے سارے اس قانون پر عمل کریں۔ گھر میں سونے کا ایک ٹائم ہونا چاہیے، گھر کے اندر بات چیت کا ایک ٹائم ہونا چاہیے، کھانا کب کھانا ہے، اور اسی طریقے سے سارے امور کو قانون مند بنایا جائے تو یہ ایک تربیتی ماحول فراہم ہو جاتا ہے۔ اور جب تربیتی ماحول فراہم ہوتا ہے تو اس میں آپ کا بچہ ایسا تربیت پاتا ہے کہ جس کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ معاشرے کے لیے مفید بھی ہو اور صالح بھی ہو۔ قانون مفید کون سا ہوتا ہے؟ اس کی شرائط یہ ہے کہ قانون ایسا ہو کہ جو منطقی ہو، اور قانون کی جو لاجک ہے، چونکہ بچہ چھوٹا ہے والدین کو چاہیے کہ اس کو سمجھائے۔ ایسا قانون ہو کہ گھر کے اندر لاگو ہو سکے، ایسا قانون نہیں ہو کہ ایک دن آپ قانون بنائیں دوسرے دن وہ ٹوٹ جائے۔ ایسا قانون بنائیں کہ مثلاً اس کے اوپر کچھ لوگ عمل کریں کچھ نہ کریں، خود والدین اس سے قانون سے باہر ہو۔ ایسا قانون نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا قانون ہو کہ جو سب کے لیے ہو، جو سب پر لاگو ہو سکے۔ آپ جب دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے جو قوانین بنائے جن کو ہم احکام خمسہ کہتے ہیں، ان کے اندر بھی خداوند عالم نے ایسے قوانین بنائے ہیں کہ کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کو کرنا ضروری ہے اور کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کو نہ کرنا ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ خداوند عالم نے کچھ ایسے کام بھی رکھے ہیں کہ جہاں جو کام خدا کو پسند ہے کہ ان کو کیے جائیں، اور کچھ ایسے کام ہیں کہ جو خداوند عالم کو پسند نہیں ہے تو ان سے بچنا ہے۔ لیکن ایک ایسا میدان بھی خداوند عالم نے رکھا ہے کہ جہاں پہ آپ کو اجازت ہے کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق انجام دیں، جہاں آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ تو یہاں بچوں کے لیے بھی آپ قوانین اسی طریقے سے بنائیں کہ کچھ قوانین ایسے ہونے چاہیے کہ جن پہ عمل کرنا سب کے لیے ضروری ہے، لیکن کچھ ایسے میدان ہوں، کچھ ایسی چیزیں ہوں کہ جہاں بچے کے اختیار میں ہو کہ وہ مثلاً کھیلنا چاہتا ہے تو اسے کب کھیلنا ہے، کہاں کھیلنا ہے اور کیا کھیلنا ہے، وہاں اس کو اجازت ہو، اور والدین کی اس کے اوپر نظارت ہونا ضروری ہے۔ تب آپ کا بچہ بہتر تربیت پا سکتا ہے۔